پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، کہ جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھ لے جو جہنم سے آزاد ہو چکا، تو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت میں بھی صدیق اکبر کو معاشرے کی خرابیوں سے بچا کے رکھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام سے پہلے بھی پاکیزہ کردار عطا کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کیا کہ یا رسول اللہ، میں اور میرا مال ہے کس کے لیے؟ وہ آپ کے لیے، کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، آپ کی یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، کہ یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اور بے شمار درود و سلام ہوں سرکار دو عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، اور جن کے صدقے ہمیں اسلام ملا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں سعادت عطا فرمائی کہ آج ہم ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کے ذکر خیر کے لیے جمع ہیں کہ جنہیں رسول اللہ علیہ والسلام کے سچے پکے وفادار اور بہترین دوست اور ساتھی ہونے کا شرف حاصل ہے، جو یار غار تھے، رفیق غار تھے، جو خلیفۃ الرسول تھے، یعنی کہ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالی۔ دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا، آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ عام طور پہ چونکہ اور پوری تاریخ کے اندر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے لقب کے ذریعے مشہور فرمایا، اور آپ معروف تھے اپنی کنیت اور لقب کے ساتھ، تو اکثر لوگ آپ کا نام نہیں جانتے، تو آپ کا نام عبداللہ تھا، آپ کی کنیت ابو بکر تھی، اور آپ کا لقب صدیق اور عتیق تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عتیق بھی آپ کا نام تھا، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ عتیق آپ کا لقب تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار جب آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ آئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، کہ جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ ایسے شخص کو دیکھ لے جو جہنم سے آزاد ہو چکا، تو وہ صدیق اکبر کو دیکھ لے، وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ تو پھر عتیق کے لفظ سے، عتیق کا مطلب ہے آزاد، تو اس نسبت سے آپ کا لقب عتیق ہوا۔ آپ کا ایک اور لقب صدیق ہے، اور اس حوالے سے سب سے مشہور روایت یہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمائی، اور یہ واقعہ جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو سنایا تو کفار نے اس کا مذاق بنانا شروع کر دیا، استہزاء کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دوست ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انہیں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر جایا گیا، انہیں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، تو کیا آپ ان باتوں پر یقین کرتے ہیں؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے زیادہ آسمانوں کی سیر کی بھی بات کریں تو میں یقین کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس نسبت سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ جاری فرمایا۔ آپ کو عتیق کا لقب ملا، آپ کو صدیق کا لقب ملا، اور پھر آپ کا نام عبداللہ اور آپ کے والد کا نام عثمان تھا، اور ان کی کنیت ابو قحافہ، کیونکہ ابو قحافہ کے نام سے آپ کے والد مشہور تھے، اور اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا، اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ تو آپ کے والد اور والدہ دونوں مسلمان ہوئے، اس اعتبار سے آپ بھی صحابی اور آپ کے والدین بھی صحابی، آپ کی اولاد بھی صحابی، اور آپ کے کئی رشتہ دار بھی جنہیں صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان پر اگر ہم نظر ڈالیں اور آپ کے نسب کی بات کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسب ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے 6 واسطوں سے مل جاتا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد قصی، ان کے والد کلاب، ان کے والد مرہ۔ تو یہ جو مرہ ہے یہاں پر جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر مل جاتا ہے، یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ ابو بکر جو نام ہے، اس پر اگر ہم غور کریں جو کنیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں مختلف باتیں علماء نے لکھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ بکر کا جو لفظ ہے عربی میں جوان اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا وہ شخص جس کے پاس بہت سارے اونٹ ہو، یا جس کا قبیلہ بڑا ہو، یا جو اونٹ کی دیکھ بھال کے معاملات میں مہارت رکھتا ہو، تو اس کے لیے بکر کا لفظ آتا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بڑا تھا اور اونٹوں کی دیکھ بھال کے معاملے میں آپ مہارت رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر بلایا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بکر کے معنی میں اولیت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی پہلا ہونا۔ تو چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی معاملات میں پہلے ہیں، اسلام لانے میں پہلے ہیں، ہجرت میں پہلے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے کھڑے ہونے میں پہلے ہیں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو چونکہ کئی معاملات میں آپ کو اللہ رب العزت نے پہلا ہونے کا شرف عطا فرمایا، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا۔ لیکن ان سب میں سب سے جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل حمیدہ کی وجہ سے، یعنی چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت اچھے اوصاف عطا فرمائے، تو آپ کے اچھے اوصاف کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جانے لگا۔ تو یہ وجہ تھی آپ کی اس کنیت کی۔ دوستوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ اب یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ اس دور میں تاریخ کا جو تعین ہوتا تھا وہ عام الفیل سے۔ عام الفیل جو بڑی مشہور بات ہے، آئی ہوپ سب ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آیا، پھر اللہ رب العزت نے اسے رسوا کیا۔ تو اس سال، جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، لوگ یہاں سے اپنی کیلکولیشن کرتے تھے کہ اس سے کچھ سال پہلے کوئی پیدا ہوا، اس سے کچھ سال بعد کوئی پیدا ہوا۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد، یعنی اس اعتبار سے 2 سال کچھ مہینے کا فرق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک میں اور صدیق اکبر کی عمر مبارک میں۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ 18 سال کی عمر سے صدیق اکبر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی، اور یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ دوستی کیوں تھی۔ دوستی کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بات تو وہ جگہ ایسی تھی جہاں کئی اور مکے کے تاجر رہا کرتے تھے، یعنی ایک طرح سے پڑوس تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت میں بھی صدیق اکبر کو معاشرے کی خرابیوں سے بچا کے رکھا۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام سے پہلے بھی پاکیزہ کردار عطا کیا تھا۔ تو چونکہ خصلتیں ایسی تھیں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے اوصاف بھی، تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت جسے اللہ رب العزت نے اتنے اچھے اوصاف عطا کیے ہیں، تو پھر کیوں نہ اس سے دوستی کی جائے۔ طبیعت میں، مزاج میں مماثلت پائی جاتی تھی، اس وجہ سے آپ کی دوستی ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کا بڑا شرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہوا۔ اسلام کی قبولیت کی اگر ہم بات کریں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے، مشہور روایت آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار شام کے سفر پر گئے تجارت کے لیے، کیونکہ آپ تاجر تھے۔ تو وہاں جب آپ گئے تو وہاں کچھ دن آپ نے قیام کیا، تو آپ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کو آپ نے وہاں موجود بحیرہ راہب کو بتایا۔ بحیرہ راہب نے خواب سننے کے بعد کہا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟
تم کہاں سے آئے ہو, تم کرتے کیا ہو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام تفصیلات دی کہ میرا نام یہ ہے, میں مکے میں رہتا ہوں, میں تجارت کرتا ہوں اور اس نیت سے یہاں پر آیا ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیرہ راہب نے خبر کی کہ عنقریب تمہارے درمیان اللہ رب العزت کا ایک نبی آئے گا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد اسلام کی دعوت دی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ صدیق اکبر کو سنا دیا دلیل کے طور پر کہ کیا ایسا معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا تھا کہ تمہاری بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی, اس نے تم سے کچھ سوال کیے تھے, پھر تم نے جواب دیے تھے, پھر اس نے تمہیں کچھ بتایا تھا. تو وہ سارے معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو بطور دلیل بتا دیے. تو آپ نے سنتے ہی فوراً اسلام قبول کر لیا. تو ایک طرح سے پہلے جو معاملہ ہوا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں تھا, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور دلیل سنا دیا. اور یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے غیب سے علم عطا فرمایا. یہاں پر یہ بات جاننی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے کون اسلام لایا, اس میں مختلف اقوال ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمان ہیں, بعض میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مسلمان ہے. اس میں سب سے جو بہترین ہمیں بات نظر آتی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق فرمائی اور امام جلال السیوطی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے زید بن حارثہ ہیں. اس اعتبار سے آپ نے کیٹیگرائز کر کے بیان فرما دیا کہ کس نے پہلے اسلام قبول کیا. تو یہ چاروں شخصیات ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام پہلے قبول کیا. تو یہ ترتیب اگر ہم یاد رکھیں گے کہ مردوں میں پہلے کس نے کیا, خواتین میں پہلے کس نے کیا, بچوں میں پہلے کس نے کیا, غلاموں میں پہلے کس نے کیا, تو پھر ہم یہ کبھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ رب العزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف عطا فرمایا کہ آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی عطا ہوئی اور پھر غار ثور میں آپ ساتھ رہے, اور ایسے وقت میں آپ ساتھ رہے کہ جب صرف آپ تھے اور رسول اللہ کی ذات تھی, یعنی اور کوئی درمیان میں نہ تھا. اور اسی بات کو قرآن کریم میں اس انداز میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر غار میں ساتھ ہیں. اب اس وقت جو بات ہوئی ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دی. اگر تم رسول کی مدد نہ کرتے, اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے. جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا اس وقت دو ہی ایسے شخص تھے جن میں ایک ابو بکر, ان کی طرف اشارہ ہے, اور دوسرے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. جب وہ دونوں غار میں تھے اس وقت رسول اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو تسلی دی کہ غم نہ کرو, پریشان نہ ہو, اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. پھر ہم سب جانتے ہیں کس طرح اللہ رب العزت نے غار ثور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے یار کی, ان کے رفیق کی حفاظت فرمائی. اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عطا کیا, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس دنیا میں دوستی کے جتنے اعلیٰ پیمانے طے کر لیے جائیں جن سے آپ پرکھیں کہ دوستی پکی ہے, سچی ہے, نہیں ہے, تو جتنے بھی اعلیٰ پیمانے طے کیے جائیں گے ان میں ہر پیمانے پر اگر کوئی دوستی پوری اترے گی تو وہ صدیق اکبر کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی پوری اترے گی. یہ وہ واحد دوستی کا رشتہ ہے جو دوستی کے ہر اعلیٰ پیمانے پہ پورا اترا. لوگ کہتے ہیں کہ دوستی کا مطلب ہے مشکل وقت میں ساتھ آنا, تو صدیق اکبر ہر وقت ساتھ رہے. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے دوست کو کبھی نہ بھلانا, تو صدیق اکبر نے کبھی رسول اللہ کو نہیں بھلایا. لوگ کہتے ہیں دوست کے لیے قربانی دینا دوستی ہے, تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا صدیق اکبر. جنگ کے موقع پر آپ نے گھر کا سب سامان لا کے رکھ دیا. رسول اللہ نے پوچھا کہ اے صدیق کے لیے کیا چھوڑا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا, اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس.
تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی صدیق اکبر کی چاہت کا، عشق کا، محبت کا محور تھے۔ اس لیے بڑی خوبصورت بات ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ نے فرمایا النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، پہلی چیز کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا رہوں۔ دوسری چیز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ تیسری چیز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہوں۔ یوں کہہ لیجئے کہ گویا کہ صدیق اکبر یہ کہہ رہے تھے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، آپ کی یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں کہ یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کسی مال نے اتنا نفع نہ دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کیا کہ یا رسول اللہ میں اور میرا مال ہے کس کے لیے؟ وہ آپ کے لیے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ عشق، آپ کا ساتھ، آپ کی دوستی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم سب میں سب سے زیادہ بہادر صدیق اکبر تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فرمایا کہ ایک دل میں صدیق اکبر کی نفرت، عمر فاروق کی نفرت اور میری محبت جمع نہیں کر، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مومن کا دل وہ ہوگا کہ جس دل میں ان دونوں کی بھی محبت ہوگی اور میری بھی محبت ہوگی۔ تو اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خود مولا علی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان ہے، آپ کی محبت در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ آپ ہی نہیں، آپ سے تو خصوصی محبت ہونی ہی چاہیے، افضل البشر ہیں آپ انبیاء کے بعد۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں ہو اور پھر تمام صحابہ کی محبت دل میں ہو، تمام اہل بیت کی، کہ یہ وہ بندگان خدا تھے جنہوں نے اسلام کو اس وقت سنبھالا جس وقت اسلام کو سنبھالنے کا مطلب موت ہوا کرتا تھا۔ یعنی ایسے وقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا جب ساتھ دینے کا مطلب اپنی جان قربان کرنا تھا، اپنا مال قربان کرنا تھا۔ تو مشکل حالات میں صحابہ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، دین کے لیے قربانیاں دیں، تو ہم ان کا ذکر خیر کر سکتے ہیں، ان سے اظہار عقیدت کر سکتے ہیں، ان کے اسوہ پر عمل کر سکتے ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو ان کے شایان شان نہ ہو، ایسے معاملات پر ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ میرے صحابہ کے ساتھ محبت رکھو، انہیں کبھی برا بلا نہ کہو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا ناپسند کیا کہ ان کے صحابہ کے بارے میں کوئی بد زبانی کی جائے، کوئی غلط بات کی جائے، اور اصولی طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا ان کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو ہمیشہ عقلاً بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم انہیں اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے کلمات کے ساتھ یاد رکھیں۔ مولانا حسن رضا خان کے اشعار کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، کریں پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہوں عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہوں عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں تمام صحابہ، تمام اہل بیت سے الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے، ان کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔